اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں، یہود، عیسائی اور ہنود۔ ہنود سے مراد مشرکین، بت پرست۔ امام مہدی کی جو جنگ ہوگی نا، بہت عرصہ تو عیسائیوں سے ہوگی، جس کو ہم گویا کہ یورپی یونین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سارے عیسائی جمع ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان میں ہندوؤں سے ہوگی، ہندوؤں کے بڑوں سے ہوگی، اور تیسری جنگ کن سے ہوگی؟ یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ یہ تیسری جنگ ہوگی مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو فکری طور پر علماء سے دور ہوگا اور ارتداد میں جا چکا ہوگا، اور ان کا سربراہ کون ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے وہ سفیانی ہوگا، ایک بہت بڑا لشکر لے کے امام مہدی کے خلاف چلے گا۔ یہ مسلمانوں کو اس وقت کا ایک بہت بڑا کوئی لیڈر ہوگا، جس کو یہ سمجھا جا رہا ہوگا، میڈیا نے پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو بتا دیا ہوگا، اس کو بنا دیا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا نجات دہندہ ہے۔ تو ایک مسلمانوں کا بڑا لیڈر جس کو مسلمان اپنا لیڈر سمجھتے ہوں گے، یہ امام مہدی کا بہت بڑا دشمن ہوگا۔ یہ حدیث میں وضاحتیں موجود ہیں۔ اور یہ جو صفانی جو مسلمان ہوگا، یہ مسجد میں زنا کرے گا، اور یہ مسجد میں، دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، محراب کے اندر ایک عورت اس کی ران کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی، وہاں کوئی کھڑا، اس کو غیرت آئے گی، کیا کر رہے ہو؟ اس کو قتل کروائے گا، اس کو پسند نہیں آئے گا، یہ کون مولوی صاحب بول پڑے، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، اور اس کی تائید والوں کو بھی وہ قتل کروائے گا۔ یہ مسجد میں ہوگا زنا، اور یہ سب کچھ کلمے کے نام پر ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے فکری ارتداد، حدود اللہ کی پامالی، جس کی بنیاد پر آدمی صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، شام کو مسلمان اور صبح کافر ہوتا ہے۔ اور ایسے فتنوں کی ایک جھلک دیکھنی ہو نا، تو آج کل کے زمانے میں ایک نام لے لیتا ہوں، یہ غامدی صاحب۔ اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں، ایک اکیلا یہ نہیں ہے۔ اب غامدی صاحب کے جو بیانات اور جو ان کے پروگرام اور ساری چیزیں دیکھ لیجئے، لسٹ نکال لیجئے، کیا کرتے، غور کر لیجئے۔ سیدھے سادھے مسلمانوں سے، جن کو تو پیشاب پخانے کے، طہارت کے، وضو کے بنیادی مسائل نہیں پتہ، ان سے اونچے اونچے سوال پوچھتے ہیں۔ پھر اصلاحی تقریر نہیں ہوگی، اخلاقی تربیت پہ بات نہیں ہوگی۔ کس بات پہ بات ہوگی؟ شک کیسے پھیلایا جائے، وسوسہ کیسے پیدا کیا جائے۔ جو بیچارے مسلمان تھوڑے بہت دین پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کو کیسے عمل سے دور کیا جائے۔ ساری ان کی فہرست دیکھ لیں، اسی پہ محنت ہوگی۔ اس پہ محنت نہیں ہوگی کہ کچھ لوگ عمل پر آ جائیں، دین پر آ جائیں، اعمال پر آ جائیں۔ یہ ایمان کے ڈاکو بڑے چال باز ہیں۔ یہ اپنے پروگرام جب ٹی وی پہ شروع کرتے ہیں، تو پروگرام شروع ہونے کے بعد ختم ہونے سے پہلے دیکھنے والوں میں سے بعض کا ایمان لے کے اٹھتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جب فتنے پھیلائیں گے، اور ہم یا ہماری اولادیں ان سے متاثر ہوں گی، تو یہ امام مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، امام مہدی کی جب کافروں سے جنگ ہوگی نا، تو مسلمانوں کے 3 طبقات ہو جائیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور مسلمان 3 گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ 1/3 لشکر سے بھاگ جائیں گے، 1/3 تو بھاگ جائے گا، اور 1/3 شہید ہو جائے گا، اور یہ افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کے بعد وہ کسی فتنے میں نہیں جائے گا۔ تو امام مہدی جب آئیں گے تو 1/3 دوڑ لگا کے بھاگ جائے گا، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ بدترین لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے مسلمان، اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔